کہاں تک ہم اپنی زندگی ضائع کریں گے؟ کہاں تک ہم اپنا وقت ضائع کریں گے؟ جتنا ضائع کیا وہ بس نہیں، کہاں ضائع ہو رہا ہے پتہ ہے ہم کو؟ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک مداری آیا، وہی جو کرتب دکھاتے ہیں، گاروڈی والے جو ہوتے ہیں جو کرتب دکھاتے ہیں، اس طرح کا ایک آدمی آیا اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سے فرمایا کہ میں کرتب دکھاتا ہوں، انعام لیتا ہوں۔ ہارون رشید نے فرمایا ٹھیک ہے دکھاؤ، انعام دیں گے۔ تو اس نے ایک سوئی نکالی اور نکال کر ایک کچی دیوار پر پھینکا، تو سوئی جا کر دیوار میں دھسی۔ اس کے بعد اس نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی سوئی کے ناکے میں جا کے لگی۔ اس کے بعد اس نے تیسری سوئی پھینکی تو دوسری سوئی کے ناکے میں جا کے گھسی۔ جب اس نے چوتھی پھینکی تو تیسری کے ناکے میں گھسی۔ اس طرح اس نے 12 سوئی پھینکی، ایک کے ناکے میں ایک گھستی رہی۔ لوگوں نے بہت واہ واہ کی، بولے کیا نشانہ ہے، کیا بہترین نشانہ ہے۔ دربار میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے خوب اسے داد و دہش کی، خوب نوازا۔ اس کے بعد سب کا انعام لے لیا، بڑے انعام کے انتظار میں تھا کہ بادشاہ کیا دیں گے۔ تو اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ کہا انعام کا انتظار ہے؟ بولے جی ہاں۔ اب بولے ابھی دیتا ہوں۔ جلاد سے فرمایا کہ اسے نیچے لٹا کر کوڑے مارو۔ ہارون رشید نے فرمایا اسے نیچے لٹاؤ، کوڑے برساؤ اس کے اوپر۔ اس نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، کیا میرے کرتب کا یہی انعام ہے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نادان، اللہ نے کتنی اچھی صلاحیت دی ہے تجھے، کتنا بہترین تجھے نشانہ باز بنایا ہے، کتنی قابلیت تیرے اندر رکھی ہے، کس چیز میں ضائع کر رہا ہے تو اس چیز کو؟ مداری بنا ہوا ہے، گاروڈی دکھا رہا ہے لوگوں کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی خوبی کو کہاں برباد کر رہا ہے تو؟ اس نے فرمایا کیا کروں پھر، آپ مشورہ دیجئے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج تجھے میں فوج میں بھرتی کرتا ہوں تاکہ تیری یہ نشانی اور تیرا یہ نشانہ اسلام کے کام آئے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے کام آئے، دشمن کے سینے کو چھلنی کرنے کے کام آئے، اسلام کے باغیوں کے دلوں کو نشانہ بنانے کے کام آئے۔ کیا مداری بنے پھرتا ہے؟ نوجوانوں، اللہ نے کسی کو ناکارہ نہیں پیدا کیا، کسی کو ناکارہ نہیں پیدا کیا۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے۔ کہاں برباد ہو رہی ہے ہماری صلاحیتیں؟ کہاں برباد ہو رہی ہے ہماری خوبیاں؟ کہاں برباد ہو رہی ہے ہماری نالج؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر 2 بجے رات تک، 4 بجے رات تک۔ جب سے واٹس ایپ نکل گیا ہر ہاتھ کو کام مل گیا، ہر بے روزگار مصروف ہو گیا، مرد بھی مصروف، عورت بھی مصروف، جوان بھی مصروف، بوڑھا بھی مصروف، بوڑھی بھی مصروف۔ آج دین کو، دین کی خدمت کو ضرورت پڑتی ہے نوجوانوں کی تو کوئی آنے تیار نہیں۔ تھک گئے آواز لگاتے لگاتے، تھک گئے فیس بک اور واٹس ایپ پر التجا کرتے کرتے۔ آؤ لوگوں کا ایمان بچانا ہے، آؤ لوگ فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، آؤ لوگ رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر شکیل بن حنیف نامی جھوٹے کذاب کے دامن میں جا کے پھنس رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو مان رہے ہیں۔ آؤ امت کو بچائیں، آؤ امت کو بچائیں۔ کوئی آنے تیار نہیں، کوئی پڑھنے تیار نہیں، کوئی شیئر کرنے تیار نہیں، کوئی اسے لائک کرنے تیار نہیں۔ لیکن ایک لڑکی اگر فیس بک پر السلام علیکم کہے تو 500 نوجوان وعلیکم السلام کہیں گے۔ اگر وہ خیریت پوچھے تو 1000 اسے الحمدللہ کہہ کے اس کی خیریت پوچھیں گے، اپنی سگی بہن کی خیریت نہیں پوچھے گا، فیس بک پہ پوچھے گا، حالانکہ وہ لڑکی نہیں ہوتی، لڑکا ہوتا ہے، مگر کیا کرے پکچر لڑکی کی ہے۔
کہاں برباد ہو رہے ہیں، کہاں ضائع ہو رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے ہماری قابلیتیں، کہاں جا رہی ہے ہماری صلاحیتیں، کس چیز میں برباد ہو رہی ہے ہماری نالج۔ آپ سوچئے آپ کی عمر کیا ہے، آپ کی نالج کیا ہے، آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، اپنی قابلیت سے آج تک آپ نے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا، رسول اللہ کے دین کے کیا کام آئے آپ کی جوانی اسلام کے کیا کام آئی، آپ کی نالج اسلام کے کیا کام آئی، آپ کی طاقت اسلام کے کیا کام آئی، آپ کی قوت اسلام کے کیا کام آئی؟ غور کیا کبھی؟ 2 بجے رات تک آن لائن ہیں، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ واٹس ایپ پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ چھچوری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بے لطف گناہ، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کو کرے تو کچھ نہ کچھ مزہ آتا، ایک گناہ وہ ہے جو کرا نہیں پھگٹ کی گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے لیا۔ یہ واٹس ایپ پہ جو ہے یہ بے لذت گناہ ہے، گناہ کرا بھی نہیں، نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ کس چیز میں الجھا دیا دنیا نے ہمیں، کس چیز میں الجھ گئے ہم۔ آج دین ترس رہا ہے، ترس رہا ہے، ترس رہا ہے۔ آج بھی لوگ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں۔ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ آؤ میرے ساتھ لے چلتا ہوں، آؤ میرے ساتھ میں لے کے چلتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کی عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی، کلمہ تک نہیں آتا۔ اسی مارچ کے مہینے میں جو گزرا ہوا مہینہ ہے، ختم نبوت کے تحت تعمیر شدہ 2 مسجدوں کا افتتاح ہوا۔ ایک گاؤں تو ایسا جس میں 20 گھر ہیں، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا 20 گھروں میں، ایک آدمی کو محمد رسول اللہ کا نام نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 گھروں میں ایک مسلمان ایسا نہیں جس نے قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن دیکھا تک نہیں۔ کس کام کی تمہاری جوانیاں؟ کس کام کی تمہاری جوانی؟ کل قیامت میں کیسے سامنا کرو گے رسول اللہ کا؟ کیسے سامنا کرو گے حضور کا؟ کیا جواب دو گے اگر سوال ہو؟ ارے ایک چلتے فقیر کی آواز پہ متوجہ ہو رہا تھا، ایک بھٹکے ہوئے انسان کو گلی کا راستہ بتا رہا تھا۔ میرا دین اور میرا لایا ہوا اسلام تیرے نزدیک اتنا بے قیمت ہو گیا کہ میرا دین پکارتا رہا، میری امت بغیر کلمے کے مرتی رہی، کبھی تو نے اس کی طرف توجہ نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ نیند میں سے اٹھتے ہی سونے تک فون ہی فون، فون ہی فون۔ یہی حال عورتوں کا، یہی حال مردوں کا۔ بسوں میں دیکھیے، بس اسٹینڈوں پہ دیکھیے، ریلوں میں دیکھیے، ریلوے اسٹیشنوں پہ دیکھیے۔ اب تو حد یہ ہو گئی گاڑی چلاتے چلاتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کس بیماری میں، کس مرض میں مبتلا ہو گئے ہم لوگ، کس بیماری کا شکار ہو گئے ہم لوگ، کس چیز میں دنیا نے ہمیں الجھا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 گھنٹے آپ واٹس ایپ پر ہیں، آپ انصاف سے بتائیے 2 گھنٹے خرچ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ کیا ملا آپ کو؟ اپنوں سے ہمیں دور کر دیا۔ آج گھر میں ہر آدمی ایک ایک فون لے کے بیٹھ گیا، اماں اپنا، بابا اپنا، بیٹی اپنی، بیٹا اپنا، چاروں 4 کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں، آپس میں بات نہیں کر لے رہے، اتنے بزی ہو گئے۔ پہلے فون ایک تھا، فیملی بھی ایک تھی، اب فون کئی ہو گئے، فیملی بھی بکھر گئی۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا صحیح یوز بھی ہو سکتا ہے، مس یوز بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی یوز کر سکتے ہیں، غلط بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آج دنیا اس چیز کو ہماری تباہی میں استعمال کر رہی ہے اور ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح استعمال کرنے والے صحیح بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ آج دین کے لیے آج نوجوان کتنی صلاحیتوں کے حامل ہمارے نوجوان، کیا کیا قابلیتیں ہمارے نوجوانوں میں، لیکن پکارتے ہیں ہم، آواز دیتے ہیں ہم، جمعہ میں اعلان کرتے ہیں ہم،
فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ گھماتے ہیں، آؤ نوجوانوں فلاں محلے کے مسلمان فتنوں کا شکار ہے، قادیانیت کا شکار ہے، شکیلیت کا شکار ہے، آؤ جا کر ان سے بات کریں۔ کوئی آنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہاں اگر کوئی دوست بولے چلو یارو کرکٹ کھیلیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، چلو یارو دوپہر میں فلاں ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، اس کے لیے تیار ہیں، چلو یارو فلاں جگہ تفریح کو جائیں گے، اس کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دعوت کے نام پر آئیں گے، کھیل کے نام پر آئیں گے، گیٹ ٹوگیدر کے نام پر آئیں گے، تفریح کے نام پر آئیں گے، لیکن ہم نہیں آئیں گے تو اللہ کے نام پر نہیں آئیں گے۔ ہمیں آواز دی جائے نبی کا نام لے کر تو ہم نہیں آئیں گے۔ اتنی الرجی اللہ سے، اتنی الرجی، اتنی الرجی نبی سے، پھر جھوٹے منہ سے کیوں کہتے ہو ہمیں نبی سے محبت ہے؟ دل پکار کر نہیں کہتا ارے جھوٹے، زبان سے کہہ رہا ہے تیرے دل میں نبی بستے ہی نہیں ہیں، نبی بستے ہی نہیں ہیں۔ نبی سے محبت کرنے والے تو وہ تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے، اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے، باہر آواز لگی نبی جہاد میں جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے بیوی سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ حنظلہ زندگی کی لذتیں لوٹتا رہے اور نبی جہاد میں جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر نکلے، حضور کا قافلہ نکلا، حنظلہ پیچھے سے چلے، میدان جہاد میں پہنچے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، لاشیں جمع کی گئی، حضرت حنظلہ کا لاشا موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا گیا حنظلہ کا لاشا نہیں ملتا۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر کہ حضرت حنظلہ کا لاشا نہیں مل رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ حنظلہ کا لاشا نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے غسل لے رہے ہیں، فرمایا فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ بے مقصد زندگی نوجوانوں جی کر کیا کرو گے؟ ارے مال کے لیے، دنیا کے لیے، دین عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، یہ تو کومٹیوں کے بچے بھی جی رہے ہیں۔ اگر تم بھی اسی مقصد کو لے کے جیتے ہو تو تمہاری زندگی ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اگر دولت ہی کمانا ہے، مال ہی جمانا ہے، مکان ہی بنانا ہے، باغات ہی لگانا ہے، تو تم میں اور کومٹیوں کے بچوں میں فرق کیا ہے؟ ایمان والے کی زندگی کی اللہ نے قیمت لگائی ہے۔ ایمان والے کی زندگی کی کیا قیمت لگائی ہے؟ اٹھاؤ 11واں پارہ، دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے کی جان کو میں نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اللہ نے ایمان والے کی جان کی قیمت لگائی اور قیمت لگائی جنت، میں نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو میں نے خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، میں نے جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جان بکی ہوئی ہے۔ کیا یہ سودا اللہ سے کرنے آپ تیار نہیں؟ آج کھانے کی دعوت دی جائے، 1000 آدمی کی دعوت ہے تو 900 پکے آتے ہیں، اور دین کی دعوت دے کر 500 کرسیاں بچھائی جائیں تو 300 خالی رہتی ہیں۔ یہ ہے اللہ سے ہماری محبت کا حال، یہ ہے نبی سے ہمارے تعلق کا حال۔ 100 کو دعوت دیجئے، دین کے نام پر تو 10 نہیں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 1400 سال پہلے فرمایا تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا،
بھئی اگر آپ ایسے ملک کو چلے جائیں جہاں آپ کا جاننے والا کوئی نہ ہو تو چورستے پہ بھی کھڑیں گے تو کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. آپ پیرس جا کر کھڑے ہوئے ہیں چورستے پہ, کوئی آپ کو پہچانتا نہیں, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اسلام آیا تھا مسافر تھا, اجنبی تھا, کوئی نہیں پہچانتا تھا. حضور نے فرمایا وَسَيَعُودُ وَسَيَعُودُ وَسَيَعُودُ, پھر ایک دور ایسا آئے گا, پھر آئے گا ایک دور, یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا, یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا, پھر یہ اجنبی کوئی اسے پہچانے گا نہیں. اللہ کے نام پر بلائیے چلے جائیں گے, نبی کے نام پر آواز دیجئے چلے جائیں گے, قرآن کے نام پر پکاریے چلے جائیں گے, رخا لے جا کر کھانے کا دیجئے آ جائیں گے. پوری فیملی کے ساتھ آئیں گے. کہاں جا رہے صاحب؟ بولے وہ 15 سال پہلے ہم لوگ ایک محلے میں رہتے تھے, وہاں ایک پڑوسی رہتے تھے, ان کا ہمارا ریلیشن بہت اچھا تھا, ان کے نواسے کی شادی ہے, بچی بہت یاد سے روکا دی جانا ہے. 15 سال پرانے پڑوسی کی بچی کے بچے کی شادی میں جا رہے ہیں. اور یہی بڑے میاں کو جب اللہ کے نام پر بلائیے نہیں آئیں گے, لکڑی ٹیکتے ہوئے پوترے کے سہارے ٹولی چوکی دعوت میں جائیں گے. ہاں, جب ان سے کہا جائے ارے صاحب فلاں جگہ دین کی بات ہے, اہم مسئلہ ہے, آئیے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے, پرسن اللہ کا مسئلہ ہے, تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے, دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے, آئیے. ارے میں کہاں آ سکتا ہوں بھائی, اٹھ کے نہیں بیٹھ سک رہا ہوں, چلنا مشکل ہے میرا. جھوٹے بہانوں سے دل کو کب تک ہم تسلی دیتے رہیں گے؟ مجھے مطمئن کرو گے, انہیں مطمئن کرو گے, اسے کیسا مطمئن کرو گے؟ کیسا مطمئن کرو گے؟ نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ چلا, اسلام کے ایک قانون کی حفاظت کا مسئلہ, اللہ کے ایک قانون کو ختم کرنے کا, پرسن اللہ میں مداخلت کا, اسلام کے حفاظت کا, تحفظ شریعت کا مسئلہ آیا, شہر میں جلسے ہوئے. کتنے جلسوں میں آپ شریک تھے؟ کتنے جلسوں میں شریک تھے؟ کتنے جلسوں میں آپ گئے تھے؟ اپنے دل سے پوچھو, اسلام سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے جس میں آپ حاضری دلا دیں تو اوپر بخشش ہو جائے گی. یہ تیوہار ہے. اپنے دلوں سے پوچھو, تمہارے دلوں میں اسلام کی کتنی عزت ہے, تمہارے دلوں میں رب کی کتنی قدر ہے, تمہارے دلوں میں نبی کی کتنی محبت ہے. اور ہر چیز جب ہوتی ہے, پانی اگر بوتل میں ٹھنڈا ہے تو باہر سے بتاتا ہے اندر ٹھنڈا ہے. جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے باہر اتنے ہی بلبلے ہوتے ہیں. گلاس میں جتنا ٹھنڈا پانی ڈالو گے باہر اتنا ہی کولنگ نظر آتی ہے, اندر اتنا کول پانی ہے. نبی کی محبت دل میں ہے تو ظاہر نہیں ہوتی ہے. پانی چاہے گرم ڈالو گلاس میں تب بھی بتاتا ہے, ٹھنڈا ڈالو تب بھی بتاتا ہے اندر گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. اگر محبت دل میں ہے چھپے گی کیسے ہے؟ عمل سے ظاہر نہیں ہوگی, کردار سے ظاہر نہیں ہوگی. ٹٹول کے دیکھو کہاں ہے محبت ہے, کس سے ہے محبت, کس کی محبتوں میں ہم گرفتار ہیں. ہم اتنے بے حس کہ مسئلہ قرآن کی حفاظت کا آ گیا تب بھی نہیں آئیں گے, مسئلہ نبی کی نبوت کی حفاظت کا آیا تب بھی نہیں آئیں گے, مسئلہ شریعت کی حفاظت کا آئے گا تب بھی نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اپنی دکان بھلی, اپنے دوست بنے, ہمیں اپنے روز کے ایکٹیویٹیز بھلے, تو پھر کس جھوٹے نام, کس جھوٹی زبان سے کیوں ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے یہ معلوم کرنے کو کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہوگا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی یہ جاننے کی کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اپنے دل میں اللہ کو جو مقام دیا وہی مقام تمہارا اللہ کے پاس ہے۔ تم نے اللہ کو کیا مقام دیا اپنے دل میں؟ ہم غور کریں ہم نے اللہ کو کیا مقام دیا اپنے دل میں، قرآن کو کیا مقام دیا اپنے دل میں، اللہ کے نبی کو کیا مقام دیا اپنے دل میں، اللہ کے نبی کی باتوں کو کیا مقام دیا اپنے دل میں۔ پھر اس کے بعد سوچئے کیا مقام ہوگا میرا اللہ کے پاس، کیا مقام ہوگا میرا نبی کے پاس۔ میرے بھائیوں، کہاں جوانیاں برباد کر رہے ہو، کہاں زندگیاں تباہ کر رہے ہو، کہاں اپنی نالج اور قابلیت اور صلاحیت کو برباد کر رہے ہو۔ دین کی خدمت کرنے والے ترس رہے ہیں کاش کچھ ایسے نوجوان مل جاتے جن کو لے کر ہم کام کر سکے، سوشل میڈیا پر کام کر سکے، میدانوں میں کام کر سکے، تقریروں میں ان کو لیا جا سکے، آرٹیکلز ان سے لکھائے جائیں، بیانات ان سے انگلش میں کرائے جائیں۔ تڑپ رہے ہیں ہم لوگ، کوئی آنے تیار نہیں، کوئی ہماری آواز پر کان دھرنے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں کہاں پر، اچھا کوئی مصروف لوگ نہیں صاحب، وقتی وقت ہے ان کے پاس، چوراہوں پہ بیٹھے، ہوٹلوں میں بیٹھے، رات میں 2-2 بجے تک نکڑوں پہ بیٹھے، رات میں 1-1 بجے رات تک آن لائن نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو 2-2 بجے رات تک جاگ کر اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث کو انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ایک ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں 2-2 بجے رات تک۔ اور ایک طرف وہ نوجوان ہیں جو چھچورے پوسٹ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہاں چبوترے پہ بیٹھ کر یہ، دیوان خانے میں بیٹھ کر وہ۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ کیا دشمن ہماری اس بے اعتنائی کو نہیں جانتا؟ چبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ نہیں اٹھایا گیا، چبھی ایکسٹرا سول کوڈ کی بات اس ملک میں نہیں کی جا رہی ہے، جانتی ہے حکومت اور یہ فرقہ پرست عناصر جانتے ہیں۔ تمہیں مت کر انہوں نے دیکھ لیا تمہارے اندر دم کتنا ہے، تمہیں مت کر انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ بال کو زمین پر مارنے کے بعد اس کا ٹیمپر معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ٹیمپر ہے اس کے اندر۔ انہوں نے دیکھ لیا ٹرپل طلاق کے مسئلے میں، انہوں نے دیکھ لیا ایکسٹرا سول کوڈ کی بات کر کے۔ جب اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوا تو پھر بات کی جا رہی ہے ہندو راشٹر کی۔ کیا کرو گے؟ بتوں کی پوجا کرو گے اس کے بعد؟ یہ مسجدیں تم سے چھین لی جائیں گی، یہ مدرسے اجاڑ دیے جائیں گے، تمہاری سروں کی یہ ٹوپیاں نکال دی جائیں گی، تمہاری چہروں کی یہ داڑیاں اتار دی جائیں گی۔ معلوم ہے کچھ پتا بھی ہے تمہاری بربادی کے کیسے کیسے مشورے ہو رہے ہیں؟ ہے کچھ پتا یا صرف فیس بک واٹس ایپ میں الجھے ہوئے ہیں، حقہ پینے میں اور راتوں کو 2-2 بجے رات تک گھومنے میں اسی میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں تمہاری ٹوپیاں اتارنے کی، تمہاری بیٹیوں کے برقعے اتارنے کے، تمہاری عورتوں کی عفت چھیننے کی، تمہاری عورتوں کو داغدار بنانے کی، کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں؟ معلوم ہے جن کے دلوں میں تڑپ ہے وہ راتوں میں جانمازوں پہ تڑپ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ان کے آنسوؤں سے جانمازیں بھیگ رہی ہے کہ اللہ اس ملک کو بچائیے، اس ملک کے مسلمانوں کو بچائیے، ہماری بیٹیوں کی عفت بچائیے، ہماری بیٹیوں کے دامن کو داغدار ہونے سے بچائیے، اسلام کی حفاظت فرمائیے، اور ہماری مسجدوں، مدرسوں، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اہل اللہ رات رات بھر جانمازوں پہ رو رہے ہیں اور ہم چوراہے پہ بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں۔ کس کام کی ہماری جوانی؟ نہ گھر والوں کے کام آئی، نہ دین کے کام آئی، نہ اپنی ذات کے کام آئی، صرف سڑکوں کے حوالے ہو گئی۔ بدلو نوجوانوں اپنے مزاج کو، بدلو اپنے
منصوبوں کو, زندگی میں کچھ کارآمد پلاننگ کرو, زندگی میں کچھ ایسا کر کے جاؤ دنیا یاد کرے تمہیں. مرتے تو بہت لوگ ہیں, جیتے بھی بہت لوگ ہیں, جیتے بھی بہت لوگ ہیں, مرتے بھی بہت لوگ ہیں. کتنے بادشاہوں کے نام دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں, کتنے دولت مندوں کو دنیا صبح اٹھ کے سلام کرتی ہے. کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ تم چلے جائیں, دنیا تمہیں تمہاری ان اچھائیوں سے یاد کرے. یہ جوانی, یہ طاقت, یہ قوت, یہ نالج, یہ صلاحیت وہاں خرچ کرو جو دین کے کام آئے, اسلام کے کام آئے. آؤ مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر کو دیکھو کیا کوششیں ہو رہی ہے. چادر گھاٹ پر مسجد الماس کے بازو میں کالی خبر کے پاس آؤ, کیا کوششیں ہو رہی ہے, کیسے دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں جہاں آج تک اذان نہیں ہوئی. سوچتے ہو, جہاں آج تک اذان نہیں ہوئی, ایسے دیہاتوں میں جا کر محنت, ایسے لوگوں کو جن کی عمریں 70 سال کی ہو گئی انہیں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے, انہیں اسلام کی بیسک نالج دی جا رہی ہے. کاش تمہارا وقت وہاں لگتا, یا یہاں ہی بیٹھ کر کچھ کوششیں کرتے اور وہاں کام کرنے والوں کا کچھ ساتھ دیتے. صرف کھانے کی دعوت پر آؤ گے, اگر وہی منظور ہے تو آؤ ہم بھی کھلائیں گے. اگر زندگی دین کا کام کے لیے بھی رشوت چاہیے, آؤ رشوت دینے تیار ہے. اگر ہماری زندگی رشوت کے بغیر ہی نہیں چلتی, خدا کا کام بھی رشوت لے کے کرنا چاہتے ہو, نبی کے دین کی حفاظت بھی کھانے اور روٹی کی غرض سے چاہتے ہو, آؤ کھلائیں گے آپ کے لیے, قوم کے سامنے بھاگ پھیلائیں گے. ہمارے نوجوان اس کے بغیر تیار نہیں ہے, آؤ ان کی 2 روٹی کا انتظام کرو, یہ نبی کے کام آئیں گے, آؤ ان کی 2 روٹی کا انتظام کرو, یہ قرآن کی حفاظت کریں گے, اللہ کی عزت اور عظمت کی حفاظت کریں گے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. تمہارے لیے بھیک مانگ کر تمہارا پیٹ بھریں گے, تب جا کر تم نبی کے دین کی خدمت کرو. کہاں برباد ہو رہے ہیں؟ ارے روٹی, کپڑا اور مکان, اگر یہی مقصد ہے, پیسہ اور دولت ہی مقصد ہے, تو پھر کافر جہنم میں کیوں, تم جنت میں کیوں؟ اتنی چھوٹے کام کے لیے تمہیں جنت. میرے بھائیوں, کیوں اپنی زندگی کو اتنی بے قیمت سمجھتے ہو؟ خدا نے تمہاری زندگی کی قیمت لگائی اور فرمایا کہ میں نے جنت کے عوض ان کی جوانیاں خرید لی, جنت کے عوض ان کے بڑھاپے خرید لیے, جنت کے عوض میں نے تمہاری زندگی خرید لی. اللہ نے ہماری جان کی قیمت جنت لگائی ہے, اور ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ لہذا شب براتیں کئی آئی کئی گئی, آئندہ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ پتہ نہیں ہے. جو مل گئی اسے غنیمت سمجھو, اور کچھ کرنے کا حوصلہ اپنے دل میں لو, کچھ کرنے کا. آج تک بندوں سے تم نے تعلق کو جوڑا, کیا ملا سوچ لو. اب رب سے تعلق جوڑ کے دیکھو کیا ملے گا. دیکھو آج تک لوگوں کے کام کرتے رہے, کیا ملا, اور اب آؤ دین کی خدمت کر کے دیکھو کیا ملے گا. وہ کسی شاعر نے کہا نا, سبق پڑھ پھر, سبق پڑھ پھر, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پڑھ پھر, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بے مقصد زندگی نہ گزارو نوجوانوں. ایسے کئی نوجوان روز آتے ہیں دنیا میں, جاتے ہیں دنیا سے. کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ خدا کے بارگاہ میں جب جائیں تو تمہارا اکرام فرشتوں کے ذریعے سے کروایا جائے اور تمہاری شفاعت نبی کی زبان سے کیا جائے. کچھ ایسا کر کے جاؤ. ایک شب برات میں خالی شریک ہو گئے نہیں, ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئے ارادے کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جوش کے ساتھ, ایک نئے حوصلے کے ساتھ آج کی رات کو گزارو. کل کا دن آج کے دن سے الگ ہونا چاہیے.
کل کا دن، آنے والا کل کا دن گزرے ہوئے کل سے الگ ہونا چاہیے۔ گزرے ہوئے دن میں ہمارے دل میں جو تمنائیں، جو آرزویں تھی، کل آنے والے دل میں وہ تبدیل ہو کر ہونا چاہیے۔ بدلاؤ لاؤ اپنے اندر۔ کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا، کوئی تمہاری قیمت نہیں لگائے گا۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تمہاری محنتوں کی، کوششوں کی قیمت لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ تم دکان بھی چلاؤ، تم نوکری بھی کرو، تم کمپنی کو بھی جاؤ، تم دھندا بھی کرو، ساتھ میں دین کی خدمت بھی کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کرتا پیجامہ پہن کے ٹوپی لگا کے آ کے ختم نبوت کے دفتر میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، نہیں۔ آؤ وہاں کیسے کیسے نوجوان کام کر رہے ہیں دیکھو۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے نوجوان بھی ہے، کاروبار کرنے والے نوجوان بھی ہے، محنت کرنے والے نوجوان بھی ہے، ساتھ میں دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر بھی ختم نبوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، دیہات کے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا ایک نیا حوصلہ، ایک نیا عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ آج کی اس شب برات کو گزارو اور یہ سوچو کہ میں اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کروں گا، رب سے اپنے رابطے کو مضبوط کروں گا، اور دین اس وقت بیگانہ ہوتا جا رہا ہے اور دشمن دین پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے جیتے جی نبی کے دین کے تقدس پر حملہ کیا جائے اور قرآن کے ایک زیر و زبر میں تبدیلی لائی جائے اور نبی کے ایک حکم کو تبدیل کر دیا جائے، اللہ کے ایک فرمان کو بدل دیا جائے اور میرے جیتے جی نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور جھوٹے مدعیان نبوت کو اپنی بستیوں میں پھلنے اور پھولنے کا موقع دیا جائے۔ میرے جیتے جی میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ عزائم مردوں کو بھی ہو، یہ عزائم عورتوں کو بھی ہو، یہ عزائم جوانوں کے بھی ہو، یہ عزائم بوڑھوں کے بھی ہو۔ دیکھو پھر زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا۔ اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کی مدد کو دیکھو گے، اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کی نصرتوں کا دیدار کرو گے، اپنی سر کی آنکھوں سے اس دنیا کو آپ کے قدموں میں جھکتا ہوا دیکھو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔